کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان کے مکران ریجن سے ایک مقامی علیحدگی پسند گروپ نے ان کے ساتھ الحاق کر لیا ہے۔ اس پیش رفت کو ماہرین پاکستان کے ساتھ ساتھ چین اور ایران کے لیے بھی تشویش کا باعث قرار دے رہے ہیں۔ ٹی ٹی پی کی جانب سے یہ دعویٰ ایسے وقت سامنے آیا ہے جب ساحلی شہر گوادر میں حق تو تحریک کے زیر اہتمام مطالبات کے حق میں احتجاجی دھرنے دینے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے۔ یہ خبر صحافی ضیاء الرحمان نے دی ہے وی او اے اردو کو، اور اس کی مزید تفصیل بتانے کے لیے وہ اس وقت کراچی سے میرے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں۔ ضیاء، پہلے یہ بتائیے کہ اگر مکران کے مقامی علیحدگی پسند گروہ نے ٹی ٹی پی میں شمولیت اختیار کر لی تو یہ کتنی تشویشناک بات ہوگی پاکستانی حکام کے لیے، جب بلوچستان میں آلریڈی سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہے؟ جی، اگر ٹی ٹی پی کا یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے اور کوئی مکران سے کوئی شدت پسند گروہ ٹی ٹی پی میں شامل ہوتا ہے تو یہ کافی تشویشناک بات ہے۔ تو اس لیے کہ اس وقت ہم دیکھیں تو بلوچ علیحدگی پسند جتنی بھی انسرجنسی ہے اس کا ہب ہی مکران ریجن ہے۔ مکران ریجن بیسیکلی 3 ڈسٹرکٹ پر مشتمل ہے: گوادر، کیچ اور پنجگور۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سب سے زیادہ حملے جو بلوچ انسرجنٹ گروپ ہیں بی ایل ایف یا بی ایل اے، وہ سب سے زیادہ انہوں نے یہاں کیے تھے۔ رواں سال فروری کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ بی ایل اے کی جانب سے پنجگور میں سیکورٹی فورسز کے ایک ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کیا گیا جو 2-3 دن جاری رہا۔ تو یہ ایک بڑی تشویشناک بات ہے کہ ایک طرف پاکستانی سیکورٹی ایجنسیز کو جہاں بلوچ علیحدگی پسند گروپوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تو ایسے میں اگر ٹی ٹی پی بھی سامنے آ گئی تو ان کے لیے چیلنج ڈبل ہو جائے گا۔ اور ہم آلریڈی دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے دیگر حصوں میں پارٹیکولرلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقوں کے اندر ٹی ٹی پی کے حملوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ جی، یہ بتائیے، یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب گوادر میں پہلے ہی حق دو تحریک پر حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ اس اعتبار سے اس الحاق کی ٹائمنگ کتنی اہم ہے؟ بیسکلی میری رائے یہ ہے کہ چونکہ حق دو تحریک کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوا تو ٹی ٹی پی کی شمولیت کی خبر دب گئی بیسکلی، جو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی مکران ریجن کے لیے، چونکہ سارا میڈیا کا فوکس اور سارا گوادر پہ چلا گیا جہاں پروٹیسٹ چل رہا تھا۔ تو اور ویسے بھی ہم دیکھیں کہ پنجگور میں خصوصاً طور پر جہاں پر ہم نے دیکھے ماضی میں بھی پنجگور میں یا کیش میں غیر معروف گروہ کی جانب سے کبھی اسکول چلائے جاتے ہیں، کبھی ایسی ایمرجنسی کی اٹیکس ہوتے رہے ہیں، جس کے اندر کچھ نام سامنے آئے تھے ماضی میں لشکر خراسان نامی تنظیمیں۔ تو میرے خیال میں یہ ایک سنجیدہ ایک ڈیولپمنٹ ہے اور اس سے کافی تشویش ہوئی ہے جب ہماری بات ہوئی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، پرٹیکولرلی بلوچستان میں۔ یہ بتائیے، بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال کا چین اور ایران سے کیا تعلق ہے اور ان کی تشویش کی وجہ کیا ہے؟ ہاں جی، یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو گوادر شہر ہے جہاں پر چین کی جو بڑا پروجیکٹ ہے سی پیک یا جو ان کا بیلٹ اینڈ روڈ کا جو مین پروجیکٹ ہے گوادر پورٹ، آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر چینی جو عادات ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں بلوچ گروپوں کی جانب سے۔ اور حق دو تحریک کی جانب سے بھی ایک وارننگ دی گئی کہ اگر ہمارے مسئلے حل نہ ہوئے تو ہم چینیوں کو الاؤ نہیں کریں گے بندرگاہ استعمال کرنے کے لیے۔ ایسے میں ٹی ٹی پی کا یہ دعویٰ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں بھی ٹی ٹی پی کی جانب سے کافی حملے ہوئے ہیں چینی مفادات پہ۔ اس کی چونکہ یہ القاعدہ سے لنکڈ ہے، اور القاعدہ سے لنک جو دیگر تنظیمیں ہیں جیسے یوگرس کی تنظیم ہے، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، ٹی ٹی پی کا ان سے بھی بڑا ایک اتحاد ہے۔ اور جب داسو میں حملہ ہوا تھا جولائی 2021 میں چینی انجینئرز کی بس پہ جس کے اندر 9 چینی ہلاک ہوئے تھے، تو اس ٹائم بھی چینی حکومت نے بیسکلی اسے ٹی ٹی پی اور ای ٹی آئی کا قرار دیا تھا کہ انہوں نے کیا ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے میں چینیوں کی تشویش مزید بڑھ جائے گی کیونکہ وہ آلریڈی بلکہ 2 آلریڈی بلوچ انسرجنٹ گروپ، دوسری جانب داعش، اور اب تیسرا ٹی ٹی پی بھی آ گئی ان کے مطلب ٹارگٹ کرنے کی لسٹ میں۔ تو چینیوں کی بڑی کنسرن بڑھے ہیں۔ ایران کا مسئلہ یہ کہ چونکہ ایران کا بارڈر پاکستانی بلوچستان کا بارڈر لگا ہوا ہے مکران ریجن کا، ایرانی صوبہ ہے سیستان بلوچستان، جہاں بلوچ کمیونٹی رہتی ہے، اور مکران ریجن کی پوری بارڈر ان کے ساتھ اٹیچ ہے، اور پنجگور کی جو لوکل پاپولیشن ہے ان کی بڑی رشتہ داریاں ہیں اس طرف کراس بارڈر، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 گروپ ہے، ایک جیش العدل ہے اور ایک ہے گمنام، ایک اور گروپ ہے سنی گروپ ہے جو وہاں پر ایرانی حکومت کے خلاف لڑ رہی ہے۔ اور ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ جو ایرانی گروپ ہے سنی گروپ وہ پنجگور یا مکران میں ان کی یہاں پر پناہ گاہیں ہیں، بار بار ڈیمانڈ کر رہی ہے پاکستان سے
उनको ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान भी डिमांड करते हैं कि जो BLA या PLF के जो ठिकाने हैं वो ईरान के उस तरफ है, आप ख़त्म करें। तो मेरे ख़्याल में ऐसे माहौल में जब हम देख रहे हैं कि ईरान में हमले बढ़ रहे हैं बलोच सुन्नी ग्रुपों की जानिब से, जिसके अंदर जैश-उल-अदल बड़ी इम्पोर्टेंट एक तंज़ीम है। ऐसे में TTP का इस रीजन में आना और उनसे फ़िरके की बुनियाद पर, नज़रियाती बुनियाद पर एक अलायंस बनना जो एक पॉसिबल सिनेरियो है, इसमें ईरानी हुकूमत के लिए बड़े मसले बनेंगे। तो क्या चीन और ईरान की हुकूमत जो है वो इन ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पाकिस्तान पे दबाव डाल सकती है? जी बिल्कुल, हमने देखा माज़ी में ना सिर्फ पाकिस्तान पे दबाव डाल रही है, बल्कि पाकिस्तान तो एक्ट कर रहा है, लेकिन हमने देखा कि इन्होंने अफ़गानिस्तान पे बड़ा दबाव डाला था जब तालिबान की हुकूमत आई अगस्त 2021 में। तो उन्होंने शुरू में कहा कि आप जो अफ़गानिस्तान का जो सूबा है कंदहार जो जी। नमरोज़ जिसकी बॉर्डर बलूचिस्तान से लगती है, आप वहाँ से बलोच इस अस्करियत पसंदों के अड्डे ख़त्म करें। तो हमने देखा कि तालिबान ने तो बलोचों के हद तक कुछ एक्टिविटीज़ कुछ एक्ट किया, उन्हें रिमूव किया, लेकिन TTP का अभी तक जी। वो हो ना सका। जी तो पाकिस्तान और चाइना दोनों को बड़ा कंसर्न है कि ज़िया, मतलब ये हमें बहुत बहुत टारगेट शुक्रिया, हमारे पास वक्त की किल्लत है, बहुत बहुत शुक्रिया।